السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی ثناء المصطفیٰ اعظمی مدظ العالی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ مفتی ثناء المصطفیٰ اعظمی مدظ العالی نہایت منکسر المزاج، متواضع، مہمان نواز، علم دوست، پیکر حسن و اخلاق، متحمل بردبار تھے۔ علماء سے محبت، بڑوں کی تعظیم، مشائخ سے نیاز مندی، سادات کرام کی تعظیم و توقیر، چھوٹوں پر شفقت آپ کی عادت کریمات تھی۔ اساتذہ کرام میں خصوصاً حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے حد درجہ عشق و محبت رکھتے تھے۔ خوش اخلاقی آپ کی فطرت ثانیہ تھی۔ راست بازی، حق گوئی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور پابند شرع امتیازی وصف تھا۔ احقاق حق و ابطال باطل، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب صحابہ و اولیاء آپ کو وراثت میں ملا تھا۔ حضرت علامہ مفتی ثناء المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت رضوان کا شمار ہندوستان کے اکابر علماء میں ہوتا ہے اور عظیم تر مشائخین میں سے ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش 1357 ہجری بمطابق 1949 کو قصبہ گھسی محلہ کریم الدین پور میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے گھر ہوئی۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان اور مادر مشفقہ کی تربیت و شفقت کے آپ کے پروان چڑھے۔ جب آپ کی عمر شریف 10 سال کی تھی تو سایہ پدری آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ہوا یہ کہ 20 شوال 1366 ہجری کو حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان دوسرے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ممبئی پہنچ کر طبیعت اس قدر ناساز ہوئی کہ 2 ذی القعدہ 1367 ہجری کو ربانی جلووں میں روپوش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کی والدہ محترمہ کے ذمہ آئی۔ گھر کا ماحول علمی تھا، اس لیے آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ ابتدائی عربی و فارسی کی تعلیم اپنے بڑے ماموں فیض العارفین حضرت علامہ غلام آصف کیا اور چھوٹے ماموں قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت رضوان سے ناگپور میں حاصل کی، اور حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت رضوان سے فن مناظرہ میں علم بھی حاصل کیا، درک بھی حاصل کیا۔ منتہا درجات کا علم جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے اندر حاصل کیا اور 1964 میں دستار فضیلت و سند فراغت سے نوازے گئے۔ آپ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد آپ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور مفتی اعظم ہند سے علم حدیث، علم تفسیر، علم تصوف اور تفسیر کا علم پڑھا۔ آپ کے ممتاز اور قابل قدر اساتذہ کرام میں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان، حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان، سند العلماء حضرت علامہ عبدالرؤوف ولیاوی علیہ رحمت رضوان، فیض العارفین علامہ غلام آصفیہ، رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت رضوان، ممتاز الفقہ محدث کبیر آپ کے برادر اکبر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی مدظ العالی کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ فراغت کے بعد 1965 سے آپ نے تدریس کا آغاز فرمایا، مختلف مدارس میں خدمات انجام دی۔ 1971 میں حضور محدث کبیر نے دارالعلوم ضیاء الاسلام ہوڑا کلکتہ کو چھوڑ کر جامعہ اشرفیہ مبارک پور تشریف لے گئے تو آپ کو اپنی جگہ انہیں صدر المدرسین اور محتمم بنا کر رخصت فرمایا۔ جس وقت آپ نے اس ادارے میں قدم رکھا تو اس وقت ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، مگر آپ کی کوششوں سے درس نظامی شروع ہوا، عربی فارسی کے متعدد درجات قائم ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ادارہ عروج و ارتقاء کے راستے پر گامزن ہوا۔ آپ 1971 سے آخری سانس تک اسی ادارے میں اپنی قربانی اور وقت دیتے رہے۔ دارالعلوم ضیاء الاسلام میں مسلسل 25 سالوں تک تحریر، تقریر اور افتاء کا کارنامہ آپ نے انجام دیا۔ ہزارہا مسائل شرعیہ قلماً و لساناً بیان فرمائے، اہل بنگال کو احکام شرعیہ سے واقف کروایا، ان کی زندگی کے درپیش مسائل سلجھائے۔ رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری اور حضرت علامہ عزیز اللہ مظہری علیہ رحمت رضوان کی ایما و تحریک پر 1975 میں ادارہ شرعیہ بنگال کا قیام عمل میں آیا تو اس کی زیر اہتمام دارالقضاء بھی قائم ہوا۔ آپ اس کے قاضی منتخب ہوئے، بڑی تندہی اور لگن کے ساتھ اپنی خدمات انجام دیتے رہے اور اپنی ہوش مندی سے قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے فرماتے رہے۔ آپ نے اپنی پرتاثیر تقریروں کے ذریعے صوبہ بنگال و کلکتہ میں نمایاں خدمات انجام دیے۔ علماء فضلاء کی جماعت تیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ، تحریر و تقریر سے عوام الناس کو عظمت مصطفیٰ و عظمت صحابہ و اولیاء سے روشناس کرایا۔ بنگال کے مختلف قصبوں اور شہروں میں آپ کی خطابت کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اپنی تقریروں کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی کوشش فرماتے رہے اور ایمان و عمل کا جذبہ بیدار فرماتے رہے۔ وہابیہ کے باطل افکار و نظریات کو دلائل شرعیہ کی روشنی میں
تردید فرماتے اور لوگوں کو سچے عاشق رسول بن کر زندگی گزارنے کی تلقین فرماتے رہے۔ رد و مناظرے کے میدان میں بھی آپ پرچم حق کے علمبردار تھے۔ متعدد مناظروں میں آپ شریک ہوئے، کسی میں معاون مناظر تو کسی میں بحیثیت مناظر، کسی میں بحیثیت صدر آپ نے خدمات انجام دی۔ آپ کی پوری زندگی خدمت مسلک سے عبارت رہی، اسی لیے جب کہیں مسلک کی کام کے لیے آپ کو بلایا گیا تو آپ حاضر ہوئے۔ آپ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے دستے مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ میں داخل ہوئے۔ پھر آپ کے حسن عمل اور تقوی و طہارت کی بنیاد پر شیخ کامل یعنی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اجازت و خلافت ملنے پر بھی آپ نے پیری مریدی کو اپنا پیشہ نہیں بنایا، نہ ہی آمدنی اور کسب مال کا ذریعہ بنایا، بلکہ اس سلسلہ و مسلک کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ ایمان و عقائد کی اصلاح کی، جب کوئی آپ سے ارادت پر اصرار کرتا تو بیعت فرما لیتے، اسی وجہ سے آپ کے مریدین کی تعداد بھی بہت کم پائی جاتی ہے۔ آپ میں سماجی معاملات سدھارنے کا بھی ملکہ تھا، اس کے لیے آپ نے علماء کی حمایت معاونت سے اصلاح معاشرہ کے نام سے تنظیم بھی قائم فرمائی تھی، جس کی تاحیات سرپرستی فرماتے رہے اور لوگوں کے خاندانی اختلافات، جائیداد کے نزاعات کو رفع دفع فرماتے رہے۔ پریشان حال لوگوں کو، مسلمانوں کو فی سبیل اللہ تعویذ بھی عطا فرماتے تھے۔ اسلام کا یہ بطل جلیل، حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کا دلارا، حضور حافظ ملت کا چہیتا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا پیارا، یکم ذی الحجہ 1419 ہجری بمطابق 20 مارچ 1999 کو روز سنیچر 3:30 بجے شام اہل عالم کی نگاہوں سے روپوش ہو گیا اور حضور محدث کبیر مدظ العالی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے اپنے پیچھے بے شمار چاہنے والوں اور اپنے شاگردوں کی ایک لمبی شمار و قطار چھوڑی، ان میں سے آپ نے 3 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی بھی اپنی یادگار کے طور پر چھوڑا، جن کے نام کچھ یوں ہیں: مولوی صفا المصطفیٰ صاحب امجدی، مولانا وفا المصطفیٰ صاحب امجدی اور حضرت بلال مصطفیٰ امجدی صاحب، اور آپ کی صاحبزادی سیما امجدی مدظ العالیہ ہیں، اور آپ کی ایک صاحبزادی سیما امجدی صاحبہ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔